آپ کا سب سے پہلا سفر نسا کے باہر 230 ہجری میں ہوا، 230 ہجری میں، یعنی آپ کی عمر صرف 15 سال کی تھی۔ 15 سال کی عمر میں آپ اپنے شہر نسا سے نکلے اور زندگی بھر آپ اس رحلے میں، اس سفر میں، علم کی تلاش میں، حدیث کی تلاش میں رہے، مرتے دم تک۔ پھر آپ کبھی واپس اپنے شہر نہیں لوٹے اور آپ نے لمبی عمر پائی۔ تو امام نسائی متشددین میں سے، الجرح و تعدیل کے بیان میں جو کچھ خطا، راوی 2-3 خطا کریں تو اس کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سنن النسائی جو ہے اس کا کیا مرتبہ ہے ائمہ محدثین کے پاس؟ وہ صحیحین، صحیح البخاری، صحیح مسلم کے بعد آتی ہے صحت کے اعتبار سے۔ سنن الکبریٰ اور سنن صغریٰ میں یہ ہے کہ سنن الکبریٰ صحت کے اعتبار سے حدیثوں کی جو شرط ہے اس میں امام نسائی کی، وہ سنن صغریٰ کی نہیں۔ سنن صغریٰ اعلیٰ درجے کی ہے، اعلیٰ درجے کی ہے صحت کے اعتبار سے۔ امام النسائی نے سنن کبریٰ میں مختلف قسم کی حدیثوں کو جمع کیا، سنن صغریٰ کو اس سے اختصار کیا۔ کس بنیاد پر؟ یعنی ان احادیث کا انتخاب کر کے اختصار کیا صحت کی بنیاد پر، کہ صرف صحیح احادیث جو ان کے نزدیک تھی ان پہ اکتفا کیا سنن صغریٰ میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس دورہ علمیہ کی آج 5ویں مجلس بعنوان تعارف کتب الستہ کا یہ افتتاح ہے۔ پچھلے مجالس میں ہم نے ان کتب الستہ کی 4 کتابوں کا دراسہ پیش کیا، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد و جامع ترمذی۔ آج کی اس مجلس میں ہم سنن النسائی پہ روشنی ڈالیں گے، اور ہمیشہ کی طرح اس کتاب کے مؤلف امام النسائی سے آغاز کریں گے، ان کی نام، نسبت، کنیت وغیرہ کے ذریعے۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، آپ کا نام احمد اور آپ کے والد کا نام شعیب، احمد ابن شعیب ابن علی النسائی۔ النسائی یہ نسبت نسا شہر کی طرف ہے، نسا شہر کی طرف ہے، جو خراسان اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا وسیع علاقہ جو آج کئی ملکوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایران، افغانستان، ترکمانستان۔ اس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی، اسی طرف آپ منسوب ہیں۔ یہ شہر آج ترکمانستان ملک میں واقع ہے۔ ترکمانستان کی جو راجدھانی ہے اشخاباد، اس سے تقریباً 20 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، اور یہ آج غیر آباد ہے۔ نسا اس کی طرف نسبت، یہ نسائی عربی زبان کے قواعد کے خلاف ہے۔ بعض نسبتیں عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہیں۔ عربی زبان میں نسبت کا جو قاعدہ وہ یہ کہ لفظ کے ساتھ یا کا اضافہ کیا جائے۔ مکہ کی طرف نسبت مکی، مدینہ کی طرف نسبت مدنی، حیدرآباد مثلا اس کی طرف نسبت حیدرآبادی وغیرہ۔ مگر بعض نسبتوں میں کچھ ایک حرف یا 2 حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے جو قواعد کے خلاف ہے، کیونکہ اسی طریقے سے اس نسبت کو اس جگہ کے لوگوں سے چنا گیا، اس جگہ کے لوگوں سے سنا گیا۔ تو نسا میں نسبت نسائی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے نسوی، جو قیاس یعنی قواعد کے مطابق نسبت ہے وہ ہے نسوی۔ اور بعض مورخین نے، علماء نے جو امام نسائی کی سوانح لکھی، انہوں نے اس نسبت سے بھی ان کو ذکر کیا ہے امام النسوی، مگر جو معروف ان کی نسبت ہے وہ قواعد کے خلاف جو نسبت ہے النسائی۔ آپ کی ولادت اس
شہر نسا میں 215 ہجری میں ہوئی، 215 ہجری میں، اور آپ نے کم عمر میں علم کے حصول کا آغاز کیا، علم حدیث آپ نے حاصل کی۔ پہلے اپنے شہر نسا اور ارد گرد کے علاقوں کے علماء اور مشائخ اور محدثین سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا اور حدیثیں سنی جو منہج محدثین میں سے ہے، ان کے طریقہ میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیگر شہروں کا اور ممالک کا آپ نے سفر کیا، رحلہ فی طلب العلم، حدیث کی تلاش میں، حدیث اور علم الحدیث کے حصول کی تلاش میں آپ نے اسفار کا آغاز کیا۔ آپ کا سب سے پہلا سفر نسا کے باہر 230 ہجری میں ہوا، 230 ہجری میں، یعنی آپ کی عمر صرف 15 سال کی تھی، 15 سال کی تھی، یعنی 15 سال کی کم عمر میں آپ نے نسا کے علماء اور محدثین سے آپ نے علم حدیث مکمل طور پر اس کا آپ نے احاطہ کر لیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں آپ اپنے شہر نسا سے نکلے اور زندگی بھر آپ اس رحلے میں، اس سفر میں، علم کی تلاش میں، حدیث کی تلاش میں رہے، مرتے دم تک۔ پھر آپ کبھی واپس اپنے شہر نہیں لوٹے اور آپ نے لمبی عمر پائی، جیسا کہ آ رہا ہے۔ یہ لمبا عرصہ آپ سفر میں رہے، الرحلہ میں رہے، علم حدیث کی تلاش میں رہے، اور آپ کبھی واپس نسا نہیں لوٹے۔ آپ کی وفات آپ کے شہر نسا سے ہزاروں کلومیٹر دور شام میں ہوتی ہے، جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ یہ بات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ امام نسائی علم پر نہایت حریص تھے۔ انہوں نے کم عمر میں علم کی طرف وہ متوجہ ہوئے، علم حدیث حاصل کی، ائمہ محدثین کی طرف سفر کیا، اور زندگی بھر وہ صرف علم ہی کی تلاش میں، حدیث کو جمع کرنا، حدیث کو سیکھنا، اس کو لکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس میں انہوں نے ساری اپنی زندگی انہوں نے بسر کر دی اور قربان کر دی۔ شاید ہی کوئی مراکز علمیہ میں سے اس وقت کے جو اہم ترین شہریں تھے، جس میں بڑے بڑے ائمہ محدثین، بڑے بڑے حفاظ موجود تھے، الا کہ انہوں نے ان کی طرف سفر کیا، انہوں سے حدیثیں سنی، علم حدیث حاصل کیا۔ ان میں خراسان کے مختلف اہم علمی مراکز ہیں، جیسا مرو اور نیسابور اور بلخ وغیرہ۔ اس کے بعد آپ عراق کی طرف متوجہ ہوئے، اور عراق میں جو عباسی سلطنت کی راجدھانی تھی بغداد، جس میں بڑے ائمہ اس دور کے سب موجود تھے، ان سے علم حاصل کیا۔ اس کے ساتھ عراق کے مختلف دوسرے شہر جیسا بصرہ، کوفہ وغیرہ کے آپ نے سفر کیا۔ اس کے بعد آپ شام پہنچے، شام مغرب کی طرف، اور وہاں پر بھی آپ نے دمشق، اس کی راجدھانی، اور دیگر شہروں تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ ترسوس جو اس وقت اسلامی حکومت کا آخری حد تھا، اس کے بعد روم کی قوم تھی جو آج ترکیہ میں واقع ہے، وہاں تک آپ گئے، اور وہاں تک پہنچ کر آپ نے وہاں کے محدثین ائمہ سے علم حاصل کیا۔ آپ نے 248 ہجری میں آپ نے حج کیا، 248 ہجری میں آپ نے حج کیا۔ تو حج کے بعد آپ نے جو ائمہ علماء محدثین مکے میں تھے، ان سے بھی آپ نے حدیث اور علم الحدیث حاصل کیا۔ پھر آپ مصر پہنچے جو ایجپٹ ہے، اور مصر میں آپ نے سکونت اختیار کر لی۔ لمبا عرصہ آپ مصر میں رہے، اور مصر کے بڑے بڑے ائمہ محدثین سے آپ علم حاصل کرتے رہے۔ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے مصر سے نکلے، اور شام میں آپ کی وفات ہوتی ہے، جیسا کہ آئے گا۔ مصر میں آپ زقاق القنادیل کے علاقے میں رہتے تھے، جو ایک مصر کا، قاہرہ کا
جو مصر کی راجدھانی ہے کائرو، اس کا قدیم تر علاقہ ہے جو کتابوں کے لیے معروف ہے، کتابوں کے لیے اس میں مختلف کتابوں کی دکانیں، مکاتب وغیرہ ہوتے تھے، وہاں پر آپ رہتے تھے۔ اور یہ مدینت فسطاط میں واقع تھا، یعنی قاہرے کا جو اصل نام ہے تاریخ میں جو آتا ہے وہ ہے الفسطاط، اور آج وہ قاہرے کا پرانا علاقہ اولڈ سٹی سمجھا جاتا ہے جو مصر کی راجدھانی ہے۔ اور یہ لمبے اسفار میں جو زندگی بھر اس سفر میں وہ علم کی تلاش میں، حدیث کی تلاش میں رہے، اور یہ شرق سے غرب ہزاروں کلومیٹر کا انہوں نے سفر کیا، اور بڑے بڑے علمی مراکز میں وہ داخل ہوئے، علماء سے سنا۔ ان کے جو شیوخ ہیں وہ اس فن کے، علم حدیث کے پہاڑ اساتین ہیں جو ان شہروں میں بسے ہوئے تھے، جن سے انہوں نے جا کے حدیث سنا۔ ان کے بڑے مشائخ اور ائمہ میں سے ہے امام البخاری۔ کچھ علماء نے اس بات پہ اختلاف کیا ہے کہ کیا امام نسائی نے امام بخاری سے کوئی حدیث روایت کی، مگر صحیح یہی ہے کہ امام النسائی نے امام بخاری سے حدیث سنی اور حدیث روایت کی۔ کئی سارے ان کی کتابوں میں امام بخاری پر روایت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ان کے بڑے ائمہ میں امام محمد بن یحییٰ الذہلی ہے، جو امام بخاری کے ہم عصر اور اس دور میں بڑے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، محدثین کے اماموں میں۔ ان کے ساتھ امام ابو زرعہ اور ابو حاتم الرازی ہے، جو علم جرح و تعدیل، علم علل میں ائمہ تھے۔ اس کے ساتھ عمر ابن علی الفلاس السیرفی ان کے بڑے مشائخ شیوخ میں سے ہے، جو بصرہ کے بڑے محدثین ائمہ میں سے تھے، اور امام علی بن المدینی کے ہم عصر اور قرین تھے۔ اس کے ساتھ امام ابو داود السجستانی، جو انہوں نے سنن ابی داود لکھی، وہ سب امام النسائی کے بڑے مشائخ میں سے ہے۔ امام النسائی نے بعض ائمہ محدثین سے کثیر تعداد میں اپنی کتاب السنن میں حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں قتیبہ ابن سعید البغلانی ہیں، جن پہ انہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں اپنی کتاب السنن میں روایت کیا۔ سب سے زیادہ حدیثیں جس عالم محدث پر انہوں نے السنن میں روایت کیا وہ ہے قتیبہ ابن سعید البغلانی۔ اس کے بعد امام اسحاق ابن راہویہ، یہ بڑے امام محدث فقہاء المحدثین میں سے، ان پہ انہوں نے دوسری نمبر پر سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی۔ امام النسائی یہ کتب الستہ کے مؤلفین میں سے وہ وحید عالم ہے جو چوتھی صدی ہجری میں فوت ہوئے۔ چوتھی صدی ہجری یعنی 300 کے بعد، 300 سن کے بعد ان کی وفات جیسا آ رہی ہے، 303 ہجری میں ہوئی۔ جتنے بھی کتب ستہ کے مؤلف ہیں وہ تیسری صدی میں فوت ہوئے، یعنی 200 سن ہجری میں۔ امام نسائی وحید ان 6 میں سے ہے جن کی اتنی لمبی عمر ہوئی کہ وہ چوتھی صدی کے داخل ہونے کے بعد 303 ہجری میں وہ فوت ہوئے۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ وہ کم عمری میں انہوں نے علم کا حصول کا آغاز کیا۔ ان کی ولادت بھی بہت پہلے کی ہے، کم عمر میں علم کا حصول کیا اور لمبی عمر پائی، تو اس طریقے سے ان کی اسناد عالی ہے، علو انہوں نے حاصل کیا۔ اگرچہ وہ کتب ستہ کے دیگر ائمہ جیسا امام بخاری ہے، امام مسلم، ان کے 40 سال بعد تقریباً فوت ہوئے ہیں، مگر انہوں نے بعض ان شیوخ پر روایت کیا ہے جو خود امام بخاری مسلم روایت کرتے ہیں۔ اگرچہ 40 سال بعد تقریباً وہ فوت ہوئے، مگر انہوں نے کم عمری میں علم کے حصول کی وجہ سے
اور لمبی عمر پانے کی وجہ سے ان کے کچھ مشائخ شیوخ وہی ہیں جو شیخین امام بخاری مسلم کے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم صحیح مسلم کے عظیم مؤلف امام مسلم کو لیتے ہیں تو ان کے اور امام نسائی کی ولادت کے بیچ صرف 9 سال ہے، صرف 9 سال۔ یعنی امام مسلم جیسا کہ ہم نے ذکر کیا 206 ہجری میں ولادت ان کی ہوتی ہے، 206 ہجری میں، اور یہاں ہم نے ذکر کیا کہ امام نسائی کی ولادت 215 ہجری میں، تو صرف 9 سال کا فاصلہ ہے۔ یا مثال کے طور پر امام ترمذی اور ابن ماجہ کو لے لیں، امام ترمذی اور ابن ماجہ اور امام نسائی کی ولادت کے بیچ صرف 6 سال کا فاصلہ ہے، کیونکہ ان دونوں کی ولادت 209 ہجری میں ہوئی اور امام نسائی کی 215، تو وہ ولادت میں ان کے قریب کے ہیں، صرف 9 سال 6 سال کا فاصلہ ہے، اور کم عمر میں علم حاصل کیا، بڑے بڑے ائمہ سے حدیث سنی اور لمبی عمر پائی۔ یہ مؤلفین کے 30-40 سال بعد تک وہ زندہ رہے، تو جو تلامذہ نے ان کی آخری زندگی میں آخری سالوں میں حدیث سنا، وہ 2-3 نسل وہ ایک واسطے کے ذریعے پار کر گئے، اور ان کی سند جو شیوخ ہے بخاری مسلم سے ان سے ملی ایک واسطے کے ذریعے، امام نسائی کے ذریعے۔ اس سے علو عالی سند پیدا ہوئی کہ جس سند میں کم سے کم واسطے ہیں، جس سند میں کم سے کم واسطے ہیں۔ تو امام نسائی نے بعض جو ائمہ ہے شیوخ شیخین کے امام بخاری مسلم، ان سے جو علم حاصل کیا، ان سے جو روایت کی، ان میں قتیبہ ابن سعید البغلانی ہے۔ یہ قتیبہ ابن سعید البغلانی جن پہ انہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں سنن اپنی کتاب السنن میں روایت کی، یہ امام بخاری اور مسلم کے شیخ استاد ہی نہیں بلکہ تمام دیگر کتب الستہ کے مؤلفین کے استاد ہے، تمام دیگر کتب الستہ کے مؤلفین کے استاد ہے۔ انہی میں سے امام محمد بن المثنی اور محمد بن بشار بندار ہیں، یہ بھی امام بخاری اور مسلم کے مشائخ میں سے ہے، جن سے امام نسائی نے علم حدیث اور حدیثیں سنی اور ان پر روایت کی، اور یہ بھی دیگر کتب الخمسہ کے ائمہ میں سے مؤلفین کے ائمہ میں سے ہے۔ امام نسائی کے شیوخ اساتذہ ائمہ کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ جو شخص زندگی بھر الرحلہ علم کے حصول کے لیے حدیث کی تلاش میں رہا اور لمبی عمر پایا اور مرتے دم تک اپنے وطن تک نہیں لوٹا، ایسے شخص کا مشائخ اور ائمہ جس سے اس نے ملاقات کی، جن سے انہوں نے حدیثیں سیکھی، اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ بعض علماء نے گنتی کر کر تقریبی طور پر بتایا ہے کہ ان کے بڑے ائمہ مشائخ میں تقریباً 450 ائمہ محدثین ہیں جو اس فن کے پہاڑ ہیں، جس سے انہوں نے علم حدیث حاصل کی اور علم حدیث روایت کی۔ امام نسائی نے خود اپنے مشائخ کا نام اور ان کے سوانح تذکرہ ایک کتاب میں جمع کیا، جسے انہوں نے اس کا نام رکھا تسمیت مشائخ النسائی، تسمیت مشائخ النسائی، اور یہ سب سے قدیم ترین کتاب ہے جو معجم الشیوخ میں تالیف کی گئی۔ محدثین کے پاس کتب حدیث میں سے جیسا کہ صحاح کی کتابیں ہیں، سنن کی کتابیں ہیں، جوامع کی کتابیں ہیں، علم الرجال میں جیسا مختلف کتابیں ہیں، صحابہ کی کتابیں، طبقات کی کتابیں، جرح و تعدیل، ان میں سے ایک کتاب وہ ہوتی ہے جو معجم الشیوخ کہا جاتا ہے، جس میں مؤلف کوئی محدث اپنے شیوخ مشائخ جس سے اس نے حدیث سنی، جن پر انہوں نے حدیث روایت کی، ان کے نام اور ان کے سوانح اور ان کے کچھ حدیثیں اپنی سند کے ساتھ وہ ذکر کرتا ہے۔ تو اس میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئی۔ معجم الشیوخ میں محدثین ائمہ نے سینکڑوں کتابیں لکھی، ان میں سب سے اقدم ترین کتاب جس نے اس فن میں اس شاخ کی افتتاح کی بنیاد رکھی وہ امام النسائی ہے۔ امام النسائی جنہوں نے یہ کتاب تالیف فرمائی تسمیت مشائخ النسائی۔ اس کے بعد
جب امام نسائی یہ علم کا سمندر تبحر تمعن انہوں نے حاصل کیا تو کثیر تعداد میں طلبہ حدیث ان کی طرف رخ کرے، اور انہوں نے خود رحلہ سفر کر کے آپ تک پہنچ کر جہاں بھی آپ تھے انہوں نے آپ سے حدیثیں سنی اور آپ سے اپنی سند کو ملایا۔ ان کے جو شاگرد ہیں ان کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تقریباً 90 سال کی عمر انہوں نے پائی اور علم حدیث کی نشر اشاعت کرتے رہے اور روایت کرتے رہے، تو ان کے شاگرد بھی ان کا کوئی حصر کرنا ممکن نہیں، اور بڑے بڑے ائمہ ان کے شاگرد ہیں۔ جیسا ہم نے ابھی بتایا، مثال کے طور پہ ان کے اور امام مسلم کے بیچ ولادت میں صرف 9 سال ہے۔ امام مسلم کے صرف 9 سال بعد ولادت ہوئی، مگر امام مسلم کے وفات کے بعد وہ 42 سال زندگی پائے۔ 42 سال، تو اس لمبی عمر میں کثیر تعداد میں نسلیں، اور کوئی شخص اس کا بیٹا پھر اس کا پوتا تک امام نسائی سے آ کے انہوں نے حدیثیں سنی اور اپنی سند کو ملایا۔ اور ان مشائخ میں، ان تلاميذ میں جو بڑے ائمہ ہیں جنہوں نے علم الحدیث پہ، علم الرجال پہ اہم ترین کتابیں لکھی، صرف ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ علم امام نسائی کتنے بڑے پائے کے محدث عالم تھے کہ انہوں نے ایسے شاگرد پیدا کیے۔ امام نسائی کے مشہور شاگردوں میں ہیں امام ابو عوانہ الاسفرائینی، جنہوں نے مشہور کتاب مستخرج صحیح مسلم لکھی، المسند الصحیح المخرج علی صحیح مسلم۔ ان کے تلاميذ میں سے امام ابن حبان ہیں، جنہوں نے مشہور کتاب صحیح ابن حبان، اور علم الرجال میں اہم ترین کتابوں میں الثقات والمجروحین جیسے کتابیں لکھی۔ ان کے مشہور شاگردوں میں امام الدولابی ہے، جنہوں نے اپنی مشہور کتاب الکنہ والاسماء لکھی۔ ان کے مشہور شاگردوں میں امام العقیلی ہے، جنہوں نے اپنی عظیم کتاب الضعفاء لکھی۔ ان کے مشہور شاگردوں میں امام ابن عدی ہے، جنہوں نے اپنی عظیم کتاب ضعفاء میں سب سے عظیم کتاب جنہوں نے ضعیف راویوں کی پوری تفصیلات جمع کی، الکامل فی ضعفاء الرجال۔ اور ان کے مشہور شاگردوں میں امام کبیر محدث الطبرانی ہے، جنہوں نے معجم الکبیر اور اوسط الصغیر جیسے اہم ترین حدیث کی کتابیں لکھی۔ یہ کچھ امام النسائی کے شاگرد ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ہر شاگرد یہ علم حدیث پر انہوں نے اہم ترین عظیم کتابیں لکھی جو مرجع مصدر ہے، اور انہوں نے یہ سارا علم اپنے شیخ اور استاد امام نسائی جیسے محدثین سے انہوں نے حاصل کیا۔ جہاں تک امام نسائی کے منزلت اور مقام کی بات ہے اور علماء ائمہ کی ان پر تعریف کی بات ہے، تو اس کا بھی حصر کرنا ممکن نہیں۔ ائمہ نے ان کی تعریف میں بڑے بڑے ثنا کے کلمات انہوں نے ذکر کیے ہیں، جن میں سے امام ابو الحسن منصور ابن اسماعیل التمیمی وہ کہتے تھے کہ وہ امام نسائی امام من ائمۃ المسلمین، کہ مسلمانوں کے ائمہ میں یہ سب سے بڑے اماموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ابو علی النیسابوری کہتے ہیں اخبرنا الامام فی الحدیث بلا مدافع ابو عبد الرحمن النسائی۔ جب بھی وہ امام نسائی پہ روایت کرتے کسی حدیث کو، کہتے تھے کہ ہمارے شیخ اور استاد جو حدیث اور میدان حدیث میں امام ہیں، جس میں کوئی شک نہیں، ابو عبد الرحمن النسائی نے ہم سے یہ حدیث روایت کی۔ بلکہ امام الدارقطنی جیسا عظیم محدث اور امام فرماتے ہیں ابو عبد الرحمن مقدم علی کل من یذکر بہذا العلم من اہل عصرہ، کہ امام النسائی اپنے دور میں علم حدیث میں ہر عالم اور محدث پہ ان کو فوقیت حاصل تھی۔ اس کے بعد اس مسئلے پہ آتے ہیں کہ امام نسائی کی کتابوں، امام نسائی نے کثیر تعداد میں مؤلفات تالیف فرمایا، کثیر تعداد میں حدیث اور علم الحدیث میں آپ نے مؤلفات تالیف فرمایا، مگر اکثر یہ مؤلفات افسوس سے ہم تک نہیں پہنچی۔ اس میں سے
30 سے زائد ان کی کتابوں کی عدد بتلائی جاتی ہے. ان میں سے صرف بعض ہی ہیں جو ہم تک پہنچی اور جو چھپی ہوئی ہے. ان میں سے سب سے ان کی مشہور کتابوں میں کتاب السنن ہے. السنن جو ہے السنن الکبریٰ، اور المشتبہ ہے جو ہے السنن الصغریٰ، اور کتاب الضعفاء المتروکین جس میں انہوں نے ضعیف راویوں کو جمع کیا اور ائمہ جرح و تعدیل کے ان کے احکام ان کے اوپر انہوں نے ان کو قلم بند کیا. اس میں سے کتاب تسمیت مشائخ النسائی جیسا کہ ذکر ہوا جس میں انہوں نے اپنے شیوخ کے نام سوانوں کو جمع کیا. اسی میں سے طبقات ہے، علم الرجال میں طبقات کے علم پر یہ کتاب تالیف فرمائی وغیرہ وغیرہ. اس میں سے ایک کتاب ہے خصائص علی بن ابی طالب، جس میں انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب پر احادیث کو جمع کیا. اور یہ کتاب ان کے لیے ایک امتحان اور ابتلا ثابت ہوئی، اور اس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی. اس امتحان کی وجہ سے وہ یہ کہ جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، امام النسائی سفر شرق اور غرب ہزاروں کلومیٹر کرتے رہے علم حدیث کی تلاش میں، حتیٰ کہ مصر پہنچے، اور مصر میں وہ لمبا عرصہ رہے اور آخری اپنے زندگی کے سال میں 2002 ہجری میں اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے ذوالقعدہ میں وہ مصر سے نکلے حج کی نیت سے، مصر سے متوجہ ہوئے مکہ کی طرف حج کی نیت سے. تو مصر سے جو راستہ حج کا بنتا ہے وہ شام کے ذریعے، مصر سے شام کے ذریعے حجاز کی طرف آیا جاتا ہے. تو جب شام پہنچے وہ دمشق میں آ کر رکے اپنے سفر کے دوران، اور وہاں پر ان کا یہ امتحان پیش آیا کہ جب وہ شام پہنچے، دمشق پہنچے، جو بنو امیہ کی راجدھانی رہی ہے، مرکز رہا ہے. بنو عباسیہ جب خلافت پر آئے تو انہوں نے نیا شہر اپنا بسایا بغداد عراق میں، اور اس کو اپنا مرکز بنایا. تو بنو امیہ کے اس عظیم شہر میں وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شام کے لوگ وہ بنو امیہ کی محبت میں شدید تھے، اور انہوں نے وہاں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کچھ خاص ذکر نہیں سنا. بنو امیہ کے مرکز کا قیام یہاں پر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے کیا. معاویہ بن ابی سفیان جس سے بنو امیہ کا آغاز ہوتا ہے، جو 40 سال معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق میں رہے. یہ صحابی جلیل خال المؤمنین انہیں کہا جاتا ہے، مومنین مسلمانوں کے خالو، کیونکہ ان کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ امہات المؤمنین میں سے. تو 40 سال یا 20 سال امیر رہے، گورنر رہے دمشق میں، سوریہ میں. خلفاء راشدین کے دور میں یہ گورنر رہے دمشق کے، شام کے. پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد یہ خلیفہ بنے اور 20 سال خلیفہ رہے اپنی وفات تک. تو 40 سال ان کا عرصہ رہا. پھر بنو امیہ تقریباً 150 سال شام میں حکومت کرتے رہے. تو انہوں نے امام نسائی نے وہاں پہ علی بن ابی طالب کا کوئی خاص ذکر نہیں پایا، تو انہوں نے یہ کتاب تالیف فرمائی جس میں علی بن ابی طالب کے فضائل، مناقب وغیرہ کی حدیثیں جمع کی. تو جو جاہل لوگ تھے، شام کے جاہل لوگ تھے، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کے ذریعے امام نسائی نے معاویہ بن ابی سفیان کی تنقیص کی. معاویہ بن ابی سفیان کی انہوں نے تنقیص کی اور ان کے شان میں گستاخی کی. تو بعض جاہلوں نے اس عظیم امام محدث پر ہاتھ اٹھایا اور انہیں شدید مارا اور اس سے وہ شدید زخمی ہوئے. اور وہاں سے وہ نکلے، دمشق سے نکلے اور تھوڑا آگے
رملہ شہر پہنچے جو آج فلسطین میں واقع ہے، اور وہاں پر جا کر ان کی وفات ہوئی، وہاں پر جا کر ان کی وفات ہوئی انشاءاللہ شہادت کے ذریعے، اور وہیں پہ وہ مدفون ہوئے۔ آپ کی وفات جیسا کہ بتلایا کہ اس فتنہ اور ابتلا جو دمشق میں ہوئی اس کے وجہ سے ہوئی، وہ رملہ دمشق سے نکل کر پہنچے فلسطین میں، ان کی وفات ہوئی اس مار کی وجہ سے، اور وہ پیر کے دن 13ویں سفر کیا 13 دن 2003 ہجری میں 303 ہجری میں یہاں پر آپ کی وفات ہوئی، فرحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ اس کے بعد ان کی عظیم کتاب السنن کی طرف آتے ہیں، سنن النسائی۔ امام نسائی نے سنن پر 2 کتابیں تالیف فرمائی جیسا ہم نے ابھی سنا۔ ایک ہے وسیع کتاب، سنن پہ وسیع کتاب جس کو السنن الکبریٰ کہا جاتا ہے، السنن الکبریٰ، اور ایک ہے مختصر کتاب، یعنی اس وسیع کتاب کو انہوں نے خود مختصر کیا جس کو کہا جاتا ہے سنن الصغریٰ، السنن الصغریٰ۔ اور کتب الستہ میں جو سنن کو گنا گیا ہے سنن نسائی، وہ ہے السنن الصغریٰ۔ امام محدثین نے جو کتب الستہ میں سنن نسائی کو گنا ہے وہ ہے السنن الصغریٰ۔ السنن الکبریٰ اور سنن الصغریٰ میں کیا فرق ہے؟ ان میں کیا فرق ہے؟ کئی سارے فروق ہیں، ہم صرف تین اہم جو فرق ہے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ سنن الکبریٰ اوسع ہے اور وسیع ہے، بڑی ہے سنن الصغریٰ سے، ہر لحاظ سے اس کے جو کتب ہے، اس کے جو ابواب ہے اور اس کے جو احادیث ہے، تعداد میں سنن کبریٰ سنن صغریٰ سے کئی مرتبہ بڑی ہے۔ مثال کے طور پہ سنن کبریٰ میں تقریباً 73 کتابیں موجود ہے، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ وغیرہ 73 کتابیں۔ کتاب السنن الصغریٰ میں صرف 51 کتابیں موجود ہیں، 51 کتابیں، تو 22 کتابوں کا اضافہ ہے سنن کبریٰ میں، 22 کتابیں مزید ہے۔ احادیث کی طرف اگر آتے ہیں تو سنن الکبریٰ میں ایک طبعے کے مطابق 11,770 حدیثیں ہیں، 11,770، جہاں پر سنن صغریٰ میں صرف 5,761 حدیثیں ہیں، یعنی تقریباً آدھے سے بھی کم حدیثیں ہیں۔ بلکہ سنن کبریٰ میں کچھ ایسی کتابیں ہیں، یہ جو 22 کتابوں کا اضافہ ہے، 22 کتابیں، ان میں سے کچھ ایسی کتابیں جس میں ایک کتاب میں 1000 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو سنن صغریٰ میں نہیں۔ مثال کے طور پہ کتاب عمل اليوم واللیلہ، جس میں امام نسائی نے صبح اور شام کے جو اذکار ہے، اعمال ہے، ان احادیث کو جمع کیا۔ یہ کتاب صرف سنن کبریٰ میں پائی جاتی ہے، سنن صغریٰ میں نہیں۔ اس کتاب میں صرف 11,041 احادیثیں ہیں، 1141 حدیثیں ہیں جو سنن صغریٰ میں نہیں۔ تو یہ سب سے پہلا فرق ہے کہ سنن کبریٰ وسیع ہے، بڑی ہے سنن صغریٰ سے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سنن الکبریٰ میں امام النسائی نے صرف احادیث الاحکام پہ نہیں اختصار کیا، بلکہ وہ جوامع کی کتابوں پر تالیف فرمائی۔ جوامع کی کتابیں ہم نے بار بار ذکر کیا ہے، کل بھی جامع ترمذی میں ذکر کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں محدثین دین اسلام کے تمام ابواب میں احادیث جمع کرتے ہیں۔ 8 رئیسی جو ابواب ہیں، اعتقاد کی حدیثیں، عقیدے کی حدیثیں، احکام، حلال حرام، روزمرہ زندگی کے مسائل کی حدیثیں، تفسیر کی حدیثیں، فضائل کی حدیثیں، سیرت کی حدیثیں، اور اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں کی حدیثیں وغیرہ وغیرہ، تمام ابواب میں وہ احادیث کو جمع کرتے ہیں۔ تو سنن کبریٰ جوامع کے طرز پر انہوں نے تمام ابواب میں حدیثیں جمع کی۔ جہاں تک سنن الصغریٰ ہے اس میں صرف احکام کی حدیثوں پہ اکتفا کیا، یعنی صرف حلال اور حرام اور احکام جو ہے طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ،
یہ ابواب پر انہوں نے اکتفا کیا، الا کہ دو کتابیں ہیں جو احکام سے خارج ہے، جیسا کتاب الایمان و شرائع ہو، یعنی ایک کتاب الایمان و شرائع ہو، جس میں انہوں نے عقیدہ اور ایمان کے متعلق احادیث جمع کی. یہ وہ وحید کتاب ہے جو احکام سے خارج ہے سنن النسائی الصغریٰ میں، اور اس سے کوئی اس بات پہ اشکال نہیں کہ یہ کتاب احکام پر ہی منحصر ہے، یعنی یہ نادر ایک کتاب ہے 51 کتابوں میں، اور النادر لا حکم لہ، جیسا علماء کے پاس قاعدہ ہے جو چیز نادر ہے اس کا کوئی حکم نہیں. سنن ابی داؤد کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ اس میں بھی 2-3 کتابیں پائی گئی جو احکام سے خارج ہے، مگر یہ بہت نادر ہے جو دیگر احادیث ہیں. تیسرا فرق سنن الکبریٰ اور سنن صغریٰ میں یہ ہے کہ سنن الکبریٰ صحت کے اعتبار سے حدیثوں کی جو شرط ہے اس میں امام نسائی کی، وہ سنن صغریٰ کی نہیں. سنن صغریٰ اعلیٰ درجے کی ہے صحت کے اعتبار سے. امام النسائی نے سنن کبریٰ میں مختلف قسم کی حدیثوں کو جمع کیا. سنن صغریٰ کو اس سے اختصار کیا، کس بنیاد پر؟ یعنی ان احادیث کا انتخاب کر کے اختصار کیا صحت کی بنیاد پر، کہ صرف صحیح احادیث جو ان کے نزدیک تھی ان پہ اکتفا کیا. سنن صغریٰ میں صحیح حدیثوں پہ انہوں نے اکتفا کیا، اور یہ خود اس بات کی انہوں نے صراحت کی، کہتے ہیں کتاب السنن کلہ صحیح و بعدہ معلول والمنتخب المسمى بالمشتبہ صحیح کلہ، کہ کتاب السنن جو ہے یعنی السنن الکبریٰ، یہ اس میں صحیح حدیثیں ہیں اور کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں، یعنی غالب جو حدیثیں ہیں وہ صحیح. اور ائمہ متقدمین کے پاس، جیسا ہم نے کل ذکر کیا، جو پہلے محدثین ائمہ تھے ان کے پاس یہی 2 اصطلاح تھی، صحیح اور ضعیف. حسن جو ہے وہ صحیح کا حصہ تھی، کیونکہ صحیح اور حسن دونوں مقبول حدیثیں ہیں. تو کہتے ہیں سنن نسائی الکبریٰ میں غالب جو حدیثیں ہیں وہ مقبول حدیثیں ہیں، صحیح حسن ہے، الا کہ کچھ حدیثیں اس میں ضعیف ہے. مگر جو میں نے اس سے انتخاب کیا، جو مختصر کتاب لکھی المشتبہ یعنی السنن الصغریٰ، وہ پوری حدیثیں صحیح ہے، یعنی میرے نزدیک تمام حدیثیں اس میں صحیح ہیں، یعنی صحت کے اعتبار پر انہوں نے انتخاب کیا. تو سنن الصغریٰ اعلیٰ مرتبے میں ہے صحت کے اعتبار سے. اس کے بعد آتے ہیں السنن الصغریٰ کی نام کی طرف. السنن الصغریٰ یہ اس طریقے سے نام اس کی ہے، مشہور ہے، شہرت، اسم الشہرہ ہے سنن الصغریٰ، مگر اس کے جو اصل نام ہیں وہ علماء نے 2 نام ذکر کیے ہیں. اکثر علماء جمہور اس کو المجتبی کے نام سے ذکر کرتے ہیں، با جو ہے مشتبہ میں با. اور بعض علماء نے جیسا امام الذہبی نے اپنی کتاب سیر الاعلام النبلاء وغیرہ میں نون سے ذکر کیا، المجتنی، اور راجح صحیح بات یہی ہے کہ وہ مجتبہ ہے با کے اعتبار سے. اس کی ایک دلیل یہ امام نسائی کا خود نص ہے، ان کی خود بات ہے جو ابھی گزری ہے، جس میں کہا کہ المنتخب المسمى بالمشتبہ صحیح کلہ. جو میں نے احادیث کا اختصار انتخاب کیا سنن کبریٰ سے، مشتبہ وہ تمام حدیثیں اس میں میرے نزدیک صحیح ہے، تو خود انہوں نے اس کتاب کا نام المشتبہ رکھا. المشتبہ معنی کے اعتبار سے بھی صحیح اس بات پر دلالت کرتی ہے. اشتباہ کا مطلب اختصار اور انتخاب، کہ انہوں نے سنن کبریٰ میں سے یہ حدیثوں کا انتخاب کیا، اس کا اختصار کیا. اور ائمہ نے جب سنن النسائی الصغریٰ یعنی مشتبہ پہ شرح لکھی تو بعض ائمہ نے عنوان میں اپنی شرح میں المشتبہ ہی ذکر کیا، جیسا کہ امام السیوطی ہے. امام السیوطی جیسا کہ شروع کی کتابوں میں آئے گا سنن نسائی کی، انہوں نے شرح لکھی سنن نسائی پر الصغریٰ پر، انہوں نے اس کو نام رکھا زہر الربا علی المشتبہ، زہر الربا علی المشتبہ. یہ بھی مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ
یہ مشتبہ جو سنن صغریٰ ہے اس کے مؤلف کون ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ائمہ محدثین نے ذکر کیا۔ بعض نے کہا کہ اس کے مؤلف امام نسائی نہیں بلکہ ان کے شاگرد ہے ابن السنی، جو سنن کے راوی ہیں، کہ امام نسائی نے سنن کبریٰ تالیف فرمائی اور پھر اس کتاب کے راوی اور امام نسائی کے شاگرد امام ابن السنی ہیں جنہوں نے اس کتاب کا اختصار کیا، یہ اس لیے یہ علماء نے کہا کہ جو مختصر کتاب ہوتی ہے وہ غالباً کوئی اور کرتا ہے، یعنی عالم ایک کتاب لکھتا ہے، بعد میں آنے والے کوئی اور شخص اس کتاب کا اختصار کرتا ہے، یعنی غالب اوقات یہی پایا جاتا ہے۔ جیسا ہم نے گزشتہ دروس میں بھی ذکر کیا، کتب جو گزری ہیں ان کے جب خدمات کی کتابیں ذکر کی، اس میں ایک مختصرات کی کتابیں ہیں، جن علماء نے مختصر کیا وہ غیر ہے مؤلف کے علاوہ، یعنی مؤلف خود تالیف فرما کے کتاب کو اختصار کرے، یہ بہت نادر ہے۔ مگر یہاں پر یہی صحیح بات ہے کہ امام نسائی نے خود اس کتاب کا اختصار کیا، سنن الصغریٰ یعنی المشتبہ کے مؤلف خود امام نسائی ہیں، خود امام نسائی۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ ایک تو امام نسائی کا خود کا قول نص جو گزرا ہے کہ جب انہوں نے دونوں کتابوں کے بیچ مقارنہ کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ سنن الکبریٰ غالب اس میں صحیح حدیثیں ہیں، مقبول حدیثیں، کچھ اس میں ضعیف ہیں، اور جو المنتخب المسمى بالمجتبہ صحیح کلو، اور جو اس کا میں نے انتخاب اختصار کیا مشتبہ، وہ تمام حدیثیں صحیح ہیں میرے نزدیک۔ تو اس میں صراحت ہے کہ امام نسائی نے خود اس کتاب کا اختصار کیا۔ اس میں اور بھی دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ ہے کہ ہمیں مشتبہ میں سنن الصغریٰ میں امام نسائی کے کچھ حدیثیں جب روایت کرنے کے بعد انہوں نے جو حدیثوں پہ حکم لگایا یا اس سند کے رجال پر حکم لگایا، یہ ہمیں سنن کبریٰ میں نہیں ملتا، یعنی مشتبہ میں یہ بات مذکور ہے مگر سنن کبریٰ میں نہیں ہے، تو اگر امام ابن السنی سنن کبریٰ کا اختصار کرتے تو یہ باتیں وہ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر پاتے، یہ بلکہ امام نسائی ہی ہے جنہوں نے اختصار کیا اور یہاں پہ ان احکام وغیرہ کا انہوں نے اضافہ کیا۔ اور بھی دلائل ہے جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ دو کتابیں مشتبہ میں سنن صغریٰ میں ہیں جو سنن کبریٰ میں موجود ہی نہیں، جو ہے کتاب الایمان و شرائع ہو، یہ جو عقیدے کے باب میں جو ایمان وغیرہ کی حدیثیں جمع کی، یہ صرف سنن الصغریٰ میں ہے، یہ سنن کبریٰ میں کتاب ہی نہیں، اور کتاب الصلح تو اگر امام ابن السنی صرف مختصر کرتے تو یہ دو کتابیں کیسا سنن صغریٰ میں پائی جاتی، جس میں امام نسائی روایت کر رہے ہیں اپنے شیخ پر سند کے ساتھ، اپنے مشائخ پر، تو امام نسائی نے اس کتاب کا اختصار کیا۔ اور بھی کئی سارے دلائل ہے، جیسا کہ قلمی نسخے مخطوطات جو سنن صغریٰ کے ہیں، اس میں جو پرانے تر نسخے ہیں اس میں سب پہ غلاف پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کے مؤلف مختصر جو ہے وہ امام النسائی ہے۔ اور اس کے بعد اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اس کتاب کی تالیف امام نسائی نے کیوں فرمائی، سنن صغریٰ مشتبہ کی تالیف کیوں فرمائی، یعنی سنن کبریٰ تالیف فرما دی تھی، وسیع کتاب ہے، سمندر ہے روایات اور احادیث کا مجموعہ، تو کیوں سنن صغریٰ کی تالیف فرمانے کی ان کو ضرورت ہوئی، اختصار کرنے کی اور انتخاب اشتباہ کرنے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی امیر نے، کسی حاکم نے ان کو یہ مشورہ دیا، اور اس حاکم کے اس عظیم مشورے پر یہ عظیم کتاب امام نسائی نے تالیف فرمائی۔ وہ یوں کہ امام نسائی فلسطین پہنچے تو وہاں جو رملہ کا امیر تھا، رملہ کا حاکم گورنر تھا، اس نے امام نسائی کی کتاب السنن کبریٰ جو انہوں نے تالیف فرما چکے تھے اس کو دیکھ کر پوچھا ان سے کہ اکل ما فی ھذا صحیح، کہ کیا ہر حدیث سنن الکبریٰ میں صحیح ہے، کیا ہر حدیث جو آپ نے ذکر کی ہے وہ صحیح ہے؟ تو امام نسائی نے فرمایا نہیں، تو کہا اس حاکم نے فجرد الصحیح منہ،
تو اس کتاب سے صحیح حدیثوں کو نکال کر جمع کریں، اس کتاب سے جو صرف صحیح حدیثیں آپ کے نزدیک اس کو جمع کریں۔ تو یہ عظیم مشورہ، یہ سبب بنا اس کتاب کی تالیف کا کہ امام نسائی نے اس مشورے پر عمل کر کے صرف جو صحیح حدیثیں ہیں ان کے نزدیک اس کو سنن الصغریٰ المجتبیٰ میں جمع کیا۔ امام نسائی کا جو منہج ہے اس کتاب میں، جو طریقہ کار ہے، جو بنیادوں پہ کتاب کی تالیف فرمائی، جیسا کہ گزشتہ دروس میں بھی ہم نے مقارنہ قائم کیا، تو کچھ پہلوؤں میں وہ امام بخاری سے تشابہ کرتے ہیں، صحیح البخاری سے تشابہ ہے ان کی کتاب السنن الصغریٰ میں، اور کچھ پہلوؤں میں وہ امام مسلم سے تشابہ کرتے ہیں، اور کچھ پہلوؤں میں وہ متمیز ہے، یعنی ان کا امتیاز ہے جو کسی پہلے کتابوں میں نہیں پایا جاتا۔ جہاں تک امام بخاری سے تشبہ کی بات ہے تو اس میں ابواب جو ہے فقہی استنباطات، ابواب کا مسئلہ ہے جو امام بخاری کا تمیز ہے، تو امام نسائی بھی بڑے ہی فقہاء المحدثین میں سے، ائمہ میں سے ہے، فقہ کے، اہل حدیث فقہ کے، سلف صالحین صحابہ کے فقہ اور مکتب فکر کے، انہوں نے بڑے عظیم ابواب اپنی کتاب کے باندھے، اس میں قوی استنباطات وغیرہ ابواب میں موجود ہے۔ یہ امام بخاری سے تشبہ ان کی ہے۔ جہاں تک صحیح مسلم سے تشبہ ہے تو وہ ہے احادیث کے الفاظ اور اسانید کو ایک جگہ جمع کرنا، تو حدیث کو وہ امام بخاری کی طرح صرف موتن الشاہد، لمبی حدیث ہے، اس میں کئی مسائل ہے، تو صرف جو اس باب کے تابع جو فقرہ ہے، جو حصہ ہے، اس پہ اکتفا نہیں کرتے، مگر بلکہ پوری حدیث ذکر کرتے ہیں، اور اس کے پھر مختلف راویوں نے جو اسناد میں ان کا فرق ہے اور الفاظ میں سب ذکر کر دیتے ہیں، جیسا امام مسلم کرتے ہیں، جیسا امام مسلم کا یہ تمیز ہے۔ اور اس سے بعد جو ان کا امام نسائی کا تمیز ہے وہ یہ کہ وہ یہ احادیث پہ پھر کلام کرتے ہیں، ان کی علتیں بیان کرتے ہیں، ان میں جو علتیں ہیں، ضعف ہے وغیرہ، اس پہ وہ کلام کرتے ہیں جو آپ کو صحیح البخاری صحیح مسلم میں نہیں ملے گی۔ تو امام ابن رشید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب النسائی ابدع الکتب المصنفہ فی السنن تصنیفا واحسنها ترصیفا وكان کتابه جامعا بین طریقی البخاری و مسلم مع حظ کثیر مع بیان العلل، کہ سنن النسائی جو ہے وہ بہترین ترین کتابوں میں سے جو السنن میں تالیف کی گئی اور اقوی ترین کتابوں میں ہے جیسا آ رہا ہے، اور وہ امام بخاری اور مسلم کے دونوں مناہج سے انہوں نے استفادہ کر کے یہ تالیف فرمائی، دونوں سے تشبہ کرتے ہیں بعض جوانب میں، اور اس کے ساتھ اضافہ انہوں نے یہ کیا کہ علل جو علتیں حدیثوں میں ان کا انہوں نے خاص طور پہ بیان کرنے کا اس کا اہتمام کیا۔ ایک نقطہ جس میں وہ امام بخاری سے تشبہ کرتے ہیں اور امام مسلم سے جو ان کا فرق ہے وہ ہے حدثنا اور اخبرنا کے مسئلے میں۔ آپ سنن نسائی اگر پڑھیں گے سنن صغریٰ مجتبیٰ تو غالب احادیث امام نسائی جب شروع کرتے ہیں سند کو، روایت اپنے شیخ پر، استاد پر، تو کہتے ہیں اخبرنا، اور یہ حدیث کی دیگر حدیث کی کتابوں سے الگ ہے۔ آپ کو دیگر حدیث کی کتابوں میں ملے گا حدثنا، جب مؤلف اسناد کی افتتاح کرتا ہے اپنے شیخ پر روایت کرتا ہے تو کہتا ہے حدثنا۔ نسائی میں غالب اسانید آپ کو ملیں گے اخبرنا، وہ افتتاح کرتا ہے اخبرنا۔ یہ بھی ایک علماء محدثین کے پاس مسئلہ ہے، یہ جو صیغ الادا ہے کہ حدیث کی روایت کرنے کے جو الفاظ ہیں حدثنا، اخبرنا، سمعت، عن، یہ مختلف مراتب کے ہیں، اور یہ کسی ایک طریق التحمل جو حدیث کے ہیں اس کی طرف دلالت کرتا ہے۔ تو مثلا حدثنا جو ہے وہ جمہور محدثین کے پاس سماع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو حدیث اس طالب نے
اس مؤلف نے اپنے شیخ سے سماع کے ذریعے سنی، یعنی ان کے استاد نے ان کو پڑھ کے سنایا، ان کے استاد شیخ نے پڑھ کے اگر اپنے لفظ اپنے زبان سے سنایا تو یہ حدیث جب روایت کرتے ہیں اس شیخ پر کہتے ہیں حدثنا۔ اور اگر عکس تھا، الٹا تھا کہ یہ حدیث کسی شاگرد نے شیخ پر پڑھ کے سنائی، یعنی عرض قراء ہوئی، عرض قراء کہ شاگرد نے شیخ پر پڑھ کے سنائی، تو اس کی جب جمہور محدثین روایت کرتے ہیں تو اس شیخ پہ کہ جب روایت کرتے ہیں کہتے ہیں اخبارنا، یعنی حدثنا سماع کے لیے جمہور استعمال کرتے ہیں، اخبارنا عرض قراءت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ الا کہ بعض محدثین ہیں جو حدثنا اخبارنا میں فرق نہیں کرتے، حدثنا اخبارنا میں فرق نہیں کرتے، وہ حدثنا دونوں سماع اور عرض کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی طالب بھی حدیث پڑھے اپنے شیخ پر تو وہ حدثنا کہیں گے، اور ویسے ہی اخبارنا دونوں سماع اور عرض پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی محدث بھی اپنے لفظ سے حدیث سنائے اپنے شاگرد کو تو وہ اخبارنا کہیں گے۔ ان میں سے امام البخاری ہے، امام البخاری حدثنا اور اخبارنا میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ دونوں حدثنا اخبارنا یا سمیتو ہے، یہ جزم کی صیغت ہیں، جس میں یہ ثابت ہوا کہ اس راوی نے براہ راست اپنے شیخ سے حدیث سنی جس پہ روایت کر رہا ہے، تو چاہے وہ حدثنا کہے، اخبارنا کہیں، سمیتو کہیں، ان محدثین کے پاس یہ متصل سند ہے، برابر ہے۔ اشکال ہے عن میں، اگر عن ہے، راوی عن کہتا ہے تو یہ ہے اشکال کہ یہ محتمل صیغہ ہے، ممکن ہے براہ راست سنا، ممکن ہے براہ راست نہیں سنا، کوئی واسطہ ہے، اگر مدلس ہے ممکن ہے اس نے اس واسطے کا اسقاط کر دیا ہے۔ حدثنا کہے، اخبارنا کہے، سمیتو، یہ سب متصل صیغ ہے، تو امام بخاری ہے جو فرق نہیں کرتے، اور امام نسائی اپنے اس عظیم استاد اور امام بخاری کے منہج پر ہے، مذہب اس مسئلے میں کہ وہ فرق نہیں کرتے، اس لیے غالب حدیثیں اخبارنا کی ساتھ سنن نسائی میں شروع ہوتی ہیں۔ امام مسلم جمہور محدثین کے ساتھ ہیں جو فرق کرتے ہیں، سماع کے لیے حدثنا کہیں گے اور عرض کے لیے وہ اخبارنا کہیں گے۔ اس کے ساتھ اس بات پر آتے ہیں کہ جو امام نسائی کی شرط ہے جس پر انہوں نے احادیث کتاب سنن صغرا میں جمع کی مشتبہ میں، وہ کیا ہے، اور اس سنن نسائی الصغرا کے حدیثوں کا کیا درجہ ہے۔ تو ابھی ہمارے ساتھ یہ بات گزری کہ امام نسائی نے خود صراحت کی، اور جو سبب تالیف بھی ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے صرف صحیح حدیثوں کو اس کتاب میں ذکر کیا، صحیح حدیثوں کو کس کے نزدیک؟ ان کے نزدیک، یعنی وہ ائمہ محدثین میں سے ہے، تو ان کے نزدیک جو ان کے اجتہاد کے مطابق جو صحیح حدیثیں تھیں وہ انہوں نے جمع کیا، تو تمام حدیثیں سنن نسائی صغرا میں صحیح ہے امام نسائی کے نزدیک، الا وہ حدیثیں جن کی خود علت امام نسائی نے بیان کر دی۔ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ امام نسائی کا تمیز میں یہ ہے کہ وہ علتوں کو بیان کرتے ہیں، تو جس حدیث کی خود انہوں نے علت بیان کر دی تو وہ حدیث صحت سے خارج ہے، باقی تمام حدیثیں امام نسائی کے نزدیک صحیح ہیں، امام نسائی کے نزدیک صحیح ہیں۔ اور علت جو بیان کرنا ہے، یہ بھی بات واضح ہو جائے، محدثین ائمہ تھے، یہ جبال پہاڑ تھے اس میدان میں، اور ان کے شاگرد بھی ائمہ محدثین کبار تھے، تو علت کا بیان کرنے کا یہ صرف طریقہ نہیں کہ صراحتاً الفاظ سے کہیں کہ ھذا حدیث ضعیف، کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جو آیا ہے سنن نسائی میں یہ بھی ملے گا، مگر یہ صرف ایک علت بیان کرنے کا طریقہ نہیں۔ محدثین کے پاس قاعدہ تھا من اسند لک فقد احالک، جس نے اسناد ذکر کر دی اس نے تمہاری رہنمائی کر دی۔ اسناد میں علت مذکور ہے، اسناد جس طریقے سے ذکر کرتے ہیں وہ علت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو امام نسائی میں آپ کو کثرت سے ملے گا کہ امام نسائی ایک حدیث کو روایت کریں گے سند کے ساتھ، اس کے بعد جو حدیث ہے یا اسناد ہے صرف روایت کریں گے، اسناد کو کوئی کلام نہیں کریں گے،
مگر اس میں اختلاف پچھلے سند سے اختلاف پایا جاتا ہے. پہلی حدیث مثلا مرفوع اسناد کے ساتھ روایت کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہوتی ہے. اس کے بعد جو سند روایت کریں گے وہ موقوف ہوگی، یعنی صحابی تک ختم ہوگی. تو اس طریقے سے انہوں نے علت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ حدیث میں رفع اور وقف راوی اختلاف کیے ہیں. بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انتساب کیا، بعض نے صحابی تک وہ حدیث کو اسناد کو روک دیا. یا موصول اور مرسل، وصل اور ارسال میں اختلاف، ایک اسناد کو متصل موصول وہ روایت کریں گے، پھر اس کے بعد مرسل اسناد کو ذکر کریں گے، مرسل اسناد جس میں انقطاع ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے علت کی طرف اشارہ کیا. لازمی نہیں کہ وہ کلام سے علل کا انہوں نے بیان کیا. اور یہ جو طلباۃ الحدیث ہے جو اس فن میں جن کو علم ہے مہارت، وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اعلال مقصود ہے، علت بیان کرنا مقصود ہے. امام النسائی کی اس عظیم کتاب سنن الصغریٰ مجتبیٰ کی اس شرط کے مطابق کہ اس میں ہر حدیث امام نسائی کے نزدیک صحیح ہے الا جن حدیثوں کا انہوں نے علل بیان کیے، اس کی وجہ سے کثیر محدثین ائمہ نے سنن نسائی پر صحت کا اطلاق کیا، صحیح النسائی کے طور پہ ذکر کیا. صحیح النسائی جس میں امام الدارقطنی جیسے بڑے علل کے ماہرین ائمہ ہیں، انہوں نے اس کتاب کو صحیح النسائی وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا. بلکہ امام ابن حجر نے اپنی کئی کتابوں میں اس بات کی صراحت کی. مثال کے طور پہ وہ ایک مرتبہ امام ابن الجوزی ہیں جو 597 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے ایک کتاب لکھی الموضوعات جو موضوعات کے باب میں سب سے اہم ترین کتاب ہے. موضوعات بھی ایک حدیثوں کے مؤلفین کا ایک طریقہ ہے جس میں وہ موضوع حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، جو من گھڑت جھوٹ حدیثیں ہیں ان کو جمع کرتے ہیں، اور ان کے جو جھوٹ ہونے کے روات ہیں، کذابین وداعین، ان کا ذکر کرتے ہیں. تو امام ابن الجوزی نے اس کتاب میں سنن نسائی کے بعض حدیثوں کو ذکر کیا، تو امام ابن حجر نے یہ امام ابن الجوزی پر رد کرتے ہوئے اور انکار کرتے ہوئے ایک حدیث کے بارے میں کہا، حدیث ابی امامہ ھذا اخرجہ النسائی ولم یعللہ وذلک یقتضی صحتہ، کہ امام نسائی نے اس حدیث کو، ابو امامہ کی یہ حدیث کو اپنی کتاب سنن میں روایت کی اور اس کی علت نہیں بیان کی، اس کی علت کوئی نہیں بیان کی. اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ان کے نزدیک صحیح ہے. تو ائمہ نے امام نسائی کی یہ اعلیٰ شرط پر ان کے حدیثوں کو صحیح تسلیم کیا الا جن کی وہ علت بیان کرتے ہیں. امام نسائی شرط میں جو روات کی شرط اس کتاب میں رکھی ہے کہ جو اسنادوں میں راوی ہے جس پہ وہ روایت کرتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی شدید شرط ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ صحت میں، توثیق میں یہ شرط ہے. حتیٰ کہ علماء نے ذکر کیا کہ ان کی شرط بخاری اور مسلم کی طرح ہے، بلکہ بعض بخاری مسلم کے راویوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور بعض بخاری مسلم کے راویوں کی انہوں نے کمزوری بیان کی. یعنی ان کی شرط اتنی اعلیٰ ہے. اس کے بارے میں امام ابن حجر الاسقلانی جیسا امام حافظ محدث وہ فرماتے ہیں کہ کم من رجل اخرج له ابو داود والترمذی تجنب النسائی اخراج حدیثه بل تجنب النسائی اخراج حدیث جماعت من رجال الصحیحین. وحكى ابو الفضل ابن طاهر قال سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقلت له ان النسائی لم يحتج به فقال يا بني ان لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال اشد من شرط البخاری و مسلم. کہتے ہیں امام ابن حجر کہ کتنے روات ہیں اسنادوں میں جن کی حدیثیں امام ابو داود نے اپنی کتاب السنن اور امام نسائی، امام الترمذی نے اپنی کتاب الجامع میں ان کی حدیثیں روایت کی، امام نسائی نے ان کی حدیثیں چھوڑ دی.
ان روات کی یہ حدیثیں چھوڑ دی، بلکہ امام نسائی نے بعض ان راویوں کی حدیثیں چھوڑی جو صحیحین میں ہیں، جو صحیح البخاری صحیح مسلم میں ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو الفضل ابن طاہر المقدسی ابن القیسرانی نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ امام محدث سعد بن علی الزنجانی کے سے ایک راوی کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا یہ راوی ثقہ ہے، یعنی اعلی درجے کا حافظہ کا مالک ہے، صحیح حدیث کا یہ راوی ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیوں امام نسائی نے اس راوی کی کوئی حدیث اپنی کتاب سنن نسائی میں نہیں روایت کی؟ تو امام الزنجانی کہتے ہیں کہ امام النسائی کی جو شرط ہے راویوں میں اپنی کتاب سنن میں، وہ امام بخاری اور مسلم سے بھی شدید ہے، امام بخاری اور مسلم سے بھی شدید ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امام نسائی کی شرط رجال میں، روات میں اعلیٰ سے اعلیٰ شرط ہے، اور وہ متشدد ہے اس باب میں کہ امام النسائی متشددین ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، جرح و تعدیل کے باب میں، جو صرف 2-3 غلطی، کچھ غلطیوں کی وجہ سے روات کی حدیث کو ترک کرتے ہیں، ضعیف قرار دیتے ہیں۔ کوئی نہیں جو معصوم عن الخطا ہے، کوئی راوی نہیں جس نے خطا نہیں کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر کوئی خطا کر سکتا ہے، کیا ہے، کوئی معصوم عن الخطا نہیں۔ بڑے سے بڑے ائمہ، پہاڑ جبال جیسے ائمہ نے بھی اخطاء کیے، مگر جو ثقات راوی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے حافظے کے مالک ہیں، ان کے خطا نادر ہے، نادر جداً، یعنی بہت ہی کم ہے۔ سمندر کے انہوں نے حدیثیں جو روایت کی اس میں بہت ہی کم ہے۔ جو صدوق راوی ہے اس کے جو اخطاء ہیں وہ ہے نادر، یعنی تھوڑے زیادہ ہیں، یہ نادر جداً، بہت نہایت ہی کم ہے۔ جو صدوق ہے، جو تھوڑا کم درجے کے، جن کی حدیثیں حسن گنی جاتی ہیں، ان کے اخطاء تھوڑے زیادہ ہیں۔ اگر اخطاء اور خطا اور ثواب برابر کے قریب ہو جائے، راوی کی جو صحیح حدیثیں اس نے روایت کی جس میں غلطیاں کی برابر کے کی، تو یہ ضعیف کے مرحلے میں شریک ہو جاتا ہے، اور جتنا اس کے خطائیں صحیح سے اس کے جو طریقے سے روایت کی بڑھتی ہیں، اور شدید سے شدید ضعف وہ شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ وضع، جھوٹ، کذاب بھی وہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو امام نسائی متشددین میں سے الجرح و تعدیل کے بیان میں جو کچھ خطا، راوی 2-3 خطا کریں تو اس کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سنن النسائی جو ہے اس کا کیا مرتبہ ہے ائمہ محدثین کے پاس؟ وہ صحیحین، صحیح البخاری، صحیح مسلم کے بعد آتی ہے صحت کے اعتبار سے، صحیح البخاری، پھر صحیح مسلم، پھر سنن النسائی، اس کے بعد سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں مفاضلہ ہے، جیسا ہم نے کل اور پرسوں بھی ذکر کیا۔ بعض ائمہ سنن ابی داؤد کو ترجیح دیتے ہیں، بعض سنن الترمذی۔ سنن ابی داؤد نے تیسرے طبقہ کے راویوں پہ روایت کی جن پہ کچھ کلام ہے جرح و تعدیل میں، مگر اپنے شیخ کی لمبی ملازمت کی، اس لیے ان کو فوقیت دیتے ہیں۔ امام ترمذی نے چوتھے طبقے پر روایت کی، جو متکلم ہے جرح و تعدیل کے اعتبار سے اور لمبی ملازمت نہیں کی، مگر امام ابو داؤد خاموشی اختیار کرتے ہیں، امام ترمذی حکم لگاتے ہیں حدیثوں پر۔ تو اس طریقے سے جیسا ہم نے کل تفصیل سے بیان کیا، مفاضلہ ہے۔ آخری کتاب صحت کے اعتبار سے سنن ابن ماجہ ہے، جس پہ کلام آ رہا ہے کہ اس میں کثیر تعداد میں ضعیف حدیثیں، منکر، شدید ضعف حدیثیں، بلکہ موضوع حدیثیں آپ کو ملے گی جو باقی کتب میں نہیں۔ تو یہ صحت کے اعتبار سے یہ ترتیب ہے۔ امام ابو الحسن المعافری کہتے ہیں اذا نظرت الى ما یخرجہ اہل الحدیث فما اخرجہ النسائی اقرب للصحہ مما اخرجہ غیرہ، کہ اگر تم دیکھو جو حدیثیں ائمہ نے جمع کی ہیں، کتابیں حدیث میں تالیف فرمائی ہیں، تو جو امام نسائی نے کتاب تالیف فرمائی سنن نسائی، وہ صحیح سے قریب تر ہے، صحیح سے صرف صحیح حدیثوں پہ مشتمل ہونے سے قریب تر ہے۔ امام ابن حجر
اسقلانی فرماتے ہیں وفی الجملہ فکتاب النسائی اقل الکتب بعد الصحیحین حدیثا ضعیفا ورجلا مجروحا، کہ سنن نسائی صحیحین کے بعد، صحیحین صحیح البخاری صحیح مسلم کے بعد سب سے وہ کم تر کتاب ہے جس میں حدیثیں ضعیف ہیں، یعنی جو کتاب میں کم سے کم حدیثیں ضعیف ہیں اور راوی جو مجروح ہے جس میں ہے وہ ہے سنن نسائی، سنن النسائی۔ تو سوال یہ آتا ہے تو کیوں جب ہم کتب الستہ کا ذکر کرتے ہیں، ائمہ نے کتب ستہ کا ذکر کیا تو اس ترتیب سے کیا، صحیح البخاری صحیح مسلم سنن ابی داؤد جامع ترمذی سنن نسائی پھر سنن ابن ماجہ، یعنی ائمہ بھی کتب ستہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو اسی ترتیب پر کرتے ہیں۔ تو کیوں نسائی کو پہلے ذکر نہیں کیا، یعنی بخاری مسلم پھر نسائی؟ یہ ان کی وفات کے اعتبار سے ہیں، ان کی وفات کے اعتبار سے امام السخاوی، امام ابن حجر کے یہ عظیم شاگرد اور ان کے خاص شاگرد وہ ذکر کرتے ہیں ولیکن انما اخروه عن ابی داؤد والترمذی فیما یظہر لتأخرہ عنہما فی الوفات، کہ امام نسائی کو یہ ائمہ محدثین نے جب کتب الستہ کا ذکر کیا ابو داؤد اور ترمذی کے بعد اس لیے ذکر کیا کیونکہ وہ ان کے بعد فوت ہوئے، بلکہ کئی برس بعد، جیسا ہم نے کہا 30-40 سال بعد وہ وحید کتب ستہ کے مؤلف ہیں جو 34 ہجری میں یعنی 34 صدی میں فوت ہوئے، 303 ہجری، باقی سب 3 صدی میں فوت ہوئے۔ اور اس کا پھر یہ بھی سوال کوئی کر سکتا ہے کہ پھر ابن ماجہ کو نسائی کے بعد کیوں ذکر کیا گیا، حالانکہ ابن ماجہ امام نسائی سے بہت پہلے فوت ہوئے ہیں، ابن ماجہ امام نسائی سے بہت پہلے 279 ہجری میں فوت ہوئے۔ اگر ترتیب سے یہ مؤلفین ہیں وفات تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابن ماجہ کا ذکر نسائی سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا نقطہ انشاءاللہ اگلے محاضرے میں آ رہا ہے کہ سنن ابن ماجہ تو اصلاً کتب ستہ میں گنی نہیں جاتی تھی، سنن ابن ماجہ بعد میں علماء متاخرین میں 7ویں سن ہجری 8ویں سن ہجری سے سنن ابن ماجہ کتب ستہ میں ذکر ہونے لگی، تو اس لیے جب آخر میں ذکر ہونے لگی اس کو آخر میں ہی ذکر کیا گیا، اس کو آخر میں ذکر کیا گیا۔ کتنی حدیثیں ہیں سنن النسائی میں، المجتبی سنن الکبریٰ میں؟ اس کا ذکر ہوا ہے کہ ایک طبع کے مطابق 5761 حدیثیں ہیں، یہ مکرر حدیثوں کو شامل کرتے ہوئے، تکرار کو شامل کرتے ہوئے۔ اس کے بعد اس بات سے اختتام کرتے ہیں کہ جو کتابیں علماء ائمہ نے سنن نسائی کی خدمت میں لکھی، اس کی خدمت کرتے ہوئے مختلف جوانب سے جو انہوں نے خدمت لکھی، تو بعض ائمہ محدثین نے امام النسائی کے رجال جو ہیں، شیوخ جو ہیں امام نسائی، ان پر انہوں نے کتابیں لکھی، ان میں خود امام النسائی ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، انہوں نے تالیف اپنی کتاب فرمائی تسمیت شیوخ النسائی، انہوں نے اپنی یہ کتاب تسمیت مشایخ النسائی خود اپنے شیوخ کا ذکر کیا اور ان کی سوانح لکھی۔ اسی طریقے سے امام عبداللہ بن محمد بن اسد الجوہنی جو سنن کے ایک راویوں میں سے ہیں جو انہوں نے بھی ایک کتاب فرمائی تسمیت شیوخ النسائی، اور امام ابو علی الغسانی الجیانی نے بھی شیوخ النسائی پر کتاب فرمائی، مگر افسوس سے یہ دونوں کتابیں مفقود ہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچے۔ مگر کچھ ائمہ نے جو کتب ستہ کے شیوخ ہیں ان کے ساتھ سنن نسائی کے شیوخ کو بھی ذکر کر دیا، جیسا امام ابن عساکر نے اپنی کتاب المعجم المشتمل علی اسماء شیوخ الائمہ النبل، جس میں انہوں نے کتب ستہ کے شیوخ کو ایک ساتھ ذکر کر دیا ہے، جس میں سنن نسائی یا امام نسائی کے بھی شیوخ ہیں۔ جہاں تک شروع کی بات ہے، شرح کی کتابیں جو سنن نسائی پر لکھی گئی، افسوس سے یہ عظیم کتاب سنن نسائی ایک لمبا عرصہ اس کی کوئی شرح نہیں لکھی گئی، ایک لمبا عرصہ علماء لوگ اس طرف نہیں متوجہ ہوئے کہ اس عظیم کتاب کی شرح لکھیں، اور اس کی جو قدیم سے قدیم شرح
پائی جاتی ہے وہ ہے امام السیوطی کی، یعنی جو ہم تک پہنچی ہے امام السیوطی ابو بکر جلال الدین عبد الرحمن السیوطی، جو 911 ہجری میں فوت ہوئے، 911 ہجری میں 911، یعنی تقریباً مؤلف امام نسائی کے 6 صدی بعد، 600 سال سے زائد بعد، یعنی اتنے لمبا عرصہ کوئی شرح اس کی نہیں ملتی، تو امام السیوطی نے اپنی شرح زہر الربا علی المجتبی تالیف فرمائی، جو مختصر شرح ہے، ان میں انہوں نے حاشیے کے طور پر کچھ حدیثوں کی شرح لکھی، کچھ جملوں کی، کچھ کی نہیں، کئی سارے حدیثوں کی شرح نہیں لکھی۔ اس کے بعد آئے امام ابو الحسن السندی۔ ابو الحسن السندی یہ سندھ بر صغیر کے رہنے والے تھے، جنہوں نے ہجرت کر کے مدینے میں سکونت اختیار کر لی، اور مدینے کے محدث تھے یہ، مسجد نبوی کے اپنے دور میں 1138 ہجری میں یہ فوت ہوئے، اور انہوں نے بھی حاشیہ لکھی سنن نسائی پر، حاشیۃ السندی علی النسائی، جو بھی مختصر حاشیہ ہے، بعض حدیثوں پہ کلام کیا، بعض حدیثوں پہ کلام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے بر صغیر کے ایک علامہ، بہت بڑے اہل حدیث جماعت کے عالم، جو اہل حدیثوں کے لیے فخر کی بات ہے، علامہ عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ، جو 1409 ہجری میں فوت ہوئے، 1409 ہجری میں، انہوں نے 4 حواشی سنن نسائی پہ ان کو ایک کتاب میں جمع کیا، جس کو چھاپا التعلیقات السلفیہ کے نام سے، التعلیقات السلفیہ علی سنن النسائی، علی سنن النسائی۔ یہ پہلے تو ایک بڑی سائز کی ضخیم جلد میں چھپتی تھی، پھر 5 جلدوں میں یہ چھوٹے سائز میں چھپتی ہے، جس میں انہوں نے 4 حواشی ائمہ جو ہے ان کے حواشی کو جمع کیا، جس میں سیوطی کا حاشیہ ہے اور سندھی کا حاشیہ ہے، اور اس کے ساتھ بر صغیر کے ائمہ اہل حدیث، بڑے علماء جو تھے اہل حدیث، ان کے حاشیے تھے، وہ جمع کیا، جس میں علامہ حسین بن محسن انصاری یمانی رحمہ اللہ، جو 1327 ہجری میں فوت ہوئے، ان کا حاشیہ ہے، جو اہل حدیثوں کے 3 بڑے ائمہ ہیں بر صغیر میں، شیخ الکل فی الکل سید محدث نذیر حسین دہلوی مجدد، وہ اور نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی، اور حسین بن محسن الانصاری الیمانی، یہ 3 اہل حدیثوں کے بر صغیر میں بڑے ائمہ ہیں، ہم اثر تھے۔ ان کی طرف دنیا بھر کے شاگرد عرب ملکوں سے، حجاز، مکہ، مدینے سے آتے تھے علم حدیث کے حصول کے لیے۔ متاخرین آج ہمارے دور میں یہ 100-150 سال سے جتنے اسانید ہیں وہ یہ 3 ائمہ سے جا کے ملتی ہیں۔ یہ 3 ائمہ سید نذیر حسین محدث دہلوی، یا نواب صدیق حسن خان، یا حسین بن محسن الانصاری الیمانی، یہ سلفیان بر صغیر اور اہل حدیثوں کے ائمہ ہیں۔ تو ان کے حواشی، اس کے ساتھ علامہ محمد پنجابی دہلوی، محمد پنجابی دہلوی 1315 ہجری میں فوت ہوئے 1350، اور محمد بن کفایت اللہ الشہجان پوری جو 1338 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی میاں صاحب شیخ الکل کے بڑے شاگرد تھے۔ ان کے حواشی علامہ عطا اللہ حنیف بھوجانی نے اس کتاب میں جمع کی۔ اس میں سے جو وسیع ترین شرح ہے سنن نسائی کی، یہ ایک حق، یعنی جتنے بھی کتابیں ذکر کی حواشی ہیں، یعنی کچھ الفاظ پر، کچھ جملوں پر، کچھ حدیثوں پر اس پہ تعلیقات ہیں، باقی نہیں، شرح اس میں نہیں کی گئی۔ حتیٰ کہ اس دور کے ایک بڑے عظیم محدث اور جو سلفی منہج پر، اہل حدیث مسلک پر وہ قائم رہے، اور ان کی وفات ابھی کچھ سال پہلے 1442 ہجری میں ہوئی، اور ہمارے بڑے اساتذہ مشائخ میں سے ہیں۔ مکے کے محدث، اصل وہ ایتھیوپیا حبشہ کے تھے، مکے میں آ کے بس گئے اور مکے ہی میں رہے۔ ایک وقت میں مسجد الحرام میں بھی حدیث کا وہ کرسی پہ درس دیتے تھے۔ وہ ہے علامہ محمد بن علی بن آدم الایتھیوپی رحمہ اللہ، جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ قرض ہے امت پر اس عظیم کتاب کی شرح لکھنا، تو انہوں نے عظیم اپنی شرح لکھی، ذخیرۃ العقبہ فی شرح المجتبی، جو وسیع شرح ہے، 40 جلدوں میں یہ شرح مکمل ہوئی، 40 والیومز الحمدللہ یہ چھپی ہوئی ہے، اور یہ قرض اس طریقے سے اس کتاب کے شرح کا ادا ہوا۔ تو یہ کچھ اہم خدمات ہیں
کہ سنن نسائی المجتبی پر، اور اسی پر اس محاضرے کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہے جو آج کے درس میں ذکر کیا گیا تو اس کے متعلق وہ پوچھ سکتا ہے۔ نہیں، یہ ائمہ ہے، بڑے ائمہ، انہوں نے یہ کتابیں علماء حدیث، طلبۃ الحدیث کے لیے لکھی، جو اس فن میں کچھ مہارت رکھتے ہیں، کچھ ان کو سمجھ ہے، تو وہ اشارت کئی حدیثوں میں آپ کو ملے گا کہ ایک حدیث ذکر کریں گے مرفوع، اس کی 2-3 اسنادیں مرفوع ذکر کریں گے، پھر کئی سارے اسنادیں موقوف ذکر کریں گے، تو یہ ان کی اشارہ ہے اعلال کی طرف۔ جب طالب علم یہ اسنادیں دیگر کتابوں سے جمع کرے گا اور ان کا پھر شجرہ اتارے گا، یعنی حدیث کا جو شجرہ ہے اسنادوں کا اتارے گا، تو اس کو یہ علتیں اس کے سامنے ظاہر ہوں گی، یا موصول 2-3 اسنادیں ذکر کر کے کئی سارے اسنادیں مرسل ذکر کریں گے، مرسل، تو یہ سب علت کا بیان کرنا ہے، اعلال، اور ایک ایک حدیث کا جب کوئی دراسہ کرے گا تو ہی یہ چیزیں اس کو بیان ہوں گی، اس کے سامنے واضح ہوں گی۔ اور اگر وہ خود یہ نہیں سمجھ سکتا یا جان سکتا ہے تو جو معتمد علماء حدیث ہیں، جیسا کہ اس دور میں علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ وغیرہ ہے، تو ان کے احکام کی طرف وہ رجوع کریں اور ان پر اکتفا کریں۔ جی جی نہیں، ہم نے ابھی پورا یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ یہ ائمہ کے پاس صحت کے اعتبار سے صحیحین کے پاس سب سے احسن ترین کتاب سنن نسائی ہے، سنن النسائی، مگر جو معروف ترتیب ہے وہ وفات کے اعتبار سے صحیح البخاری، صحیح مسلم، پھر ابو داود، پھر ترمذی، یعنی بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے، مسلم 261، ابو داود 275، ترمذی 279، نسائی 303 سب سے آخر میں۔ ابن ماجہ جیسے ہم نے کہا اور آئے گا یہ انشاءاللہ مسئلہ، اگرچہ وہ امام نسائی سے پہلے فوت ہوئے 279، مگر ان کو بعد میں اس لیے ذکر کیا کہ ان کا گنتی ہی نہیں تھی کتب ستہ میں گنتی نہیں تھی، 7ویں 8ویں صدی کے بعد گنتی کی گئی تو ان کا الحاق آخر میں ان کتابوں کے ساتھ ذکر کیا گیا، تو یہ وجہ ہے اس ترتیب کی۔ جی جزاکم اللہ خیرا۔